بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مناجات مقبول کی دعاؤں کی کچھ تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دو دعاؤں کا پیچھے بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو خوب سمجھ کر مانگنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری دعا جو مناجات مقبول میں بیان ہوئی ہے وہ بھی قرآن کریم کی دعا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا بیان فرمائی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دعا ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک اور مومن بندوں کے حوالے سے بیان کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے یعنی قرآن کریم، اس پر رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام وہ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ وقالو، اور یہ مومن بندے یہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم پہنچایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، یعنی ہم نے یہ حکم عمل کرنے کی نیت سے سنا۔ ایک تو سننا یہ ہوتا ہے کہ وہ سن لیا اور ایک کان میں داخل ہوا دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن سننا اس نیت سے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کر، تو اسی معنی میں سمعنا ہے۔ چنانچہ ہم نے سن بھی لیا، واطعنا اور مان بھی لیا، اطاعت بھی کی۔ غفرانک ربنا، اور اے ہمارے پروردگار باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی حد تک کوشش کی، سمع و طاعت کی اور اللہ کے احکام کو سننے اور ماننے کی، اس پر عمل کرنے کی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں اس میں کتنی غلطیاں ہوں گی۔ آپ کے شایان شان جو اطاعت ہونی چاہیے تھی وہ ہم سے نہیں ہو پائی، تو غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں مغفرت دے دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ ایک طرف اعلان بھی ہے سمع و طاعت کا
کہ ہم نے آپ کی بات سنی بھی، مانی بھی، عمل بھی کیا، لیکن دوسری طرف اس عمل کے اوپر کوئی ناز نہیں ہے، اس عمل کے اوپر کوئی عجب نہیں ہے، اس پر کوئی اطرانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ اس عبادت کا، اطاعت کا جو حق تھا وہ مجھ سے تو ادا ہو ہی نہیں پایا، لہذا غفرانک، میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ بندوں کا کام یہ ہوتا ہے، کر بھی رہے ہیں، یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ کرتے ہوئے بھی دل سہمے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عمل ہمارا اس لائق ہوا کہ نہیں ہوا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہوا کہ نہیں ہوا، لہذا پروردگار سے مغفرت مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے ہم سے جو یہ غلطیاں ہوئی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو بہت کم سوتے ہیں لیکن سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کس سے کرتے ہیں کہ یا اللہ رات میں جو کچھ ہم سے بن پڑا وہ تو ہو گیا، لیکن پتہ نہیں اس میں کیا خطائیں ہوئیں، کیا لغزشیں ہوئیں، اور کیا ہم سے حق ادا ہوا، کیا ادا نہیں ہوا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ استغفار کرتے ہیں، یہی بندے کا کام ہے کہ وہ کیا بھی جائے اور ڈرے بھی جائے۔ اگر کسی وقت اپنے کیے پر کوئی گھمنڈ ہو گیا، الیاذ باللہ، اپنے کیے پر بھروسہ ہو گیا کہ میں نے تو بڑا تیر مارا ہوا ہے، تو بس اس کے معنی یہ کہ آدمی کا وہ عمل بیکار ہو۔ ارے جو کچھ بھی عمل ہو رہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے ذکر ہو، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ تو در حقیقت علامتی افعال ہیں۔ جیسے بہت سے علامتی ہوتے ہیں نا، جس کو آج کی اصطلاح میں ٹوکن کہا جاتا ہے، یعنی ایک محض ایک اپنی محبت کا اظہار کی علامت کے طور پر یا اپنے تعلق کے علامت کے طور پر کوئی شخص کوئی پیش کر دیتا ہے۔ ایک بڑا بادشاہ ہے، بڑا آدمی ہے، اور ایک چھوٹا آدمی اس کو لے جا کر 1 روپیہ دیتا ہے، 1 روپیہ۔ اب جانتا ہے کہ یہ روپیہ کیا حقیقت رکھتا ہے اس کے سامنے، وہ لاکھوں کا، کروڑوں کا مالک ہے، یہ 1 روپیہ کیا اس کو فائدہ پہنچائے گا، لیکن یہ ایک علامتی محبت کا علامتی اظہار ہے کہ بھئی ہمیں تم سے محبت ہے، لہذا یہ روپیہ۔ وہ جانتا ہے روپیہ جا کے اس کے ہاں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھے گا، لیکن علامت کا اظہار ہے، محبت کی علامت کا اظہار۔ تو اسی طرح ہمارے جو اعمال ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، یہ سب کیا ہیں؟ علامتی اعمال ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے شایان شان تو ان میں سے ایک بھی نہیں۔ ساری زندگی انسان سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہے، تب بھی اس کے عظمت و جلال کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی رب العالمین ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ تو علامتی اعمال ہیں جو ہمیں ان کی اللہ ہی توفیق عطا فرما دیتا۔ وہ توفیق نہ دیتا تو ہم سے یہ بھی نہ ہو۔ لہذا ہر طاقت کے بعد استغفار، ہر طاقت کے بعد نماز پڑھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد
سلام پھیرنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ. کیوں؟ کہ یہ عمل ہمارا اس لائق نہیں تھا کہ اس بارگاہ الہی میں پیش کیا جا سکے. اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہوں گی اس کو استغفار کریں. تو غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ دعا. پھر آگے پھر یہ دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے پروردگار، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہماری گرفت نہ کیجیے گا اگر ہم سے بھول ہو گئی ہو یا چوک ہو گئی. 2 لفظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم میں، ایک نسیان یعنی بھول اور ایک خطا. اردو میں اس کو دونوں کو ملا کے بھول چوک کہہ سکتے ہیں. بھول تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز بھول ہی گیا، یاد ہی نہ رہی. نماز کا وقت تھا اور پتہ نہیں کسی دھندے میں مشغول ایسا ہوا کہ بھول ہی گیا کہ نماز پڑھنی ہے. یہ ہے نسیان. اور ایک خطا ہے. خطا کے معنی ہوتے ہیں کہ غلطی سے کوئی کام کر دینا. چاہ تو رہا تھا کہ کچھ اور کروں، کر کچھ اور لیا. 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، 3 پہ سلام پھیر دیا. یہ خطا. تو دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ، ہم سے اگر بھول ہو جائے تو وہ بھی معاف کر دیجیے، اس پر بھی گرفت نہ کیجیے، اور خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس پر بھی گرفت نہ فرمائیے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رفع عن امت الخطأ والنسیان، میری امت سے گناہ اٹھا لیا گیا ہے، خطا کا بھی اور نسیان کا بھی، غلطی کا بھی اور بھول کا بھی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آدمی نماز جیسی اہم چیز مثال کے طور پر بھول گیا تو بعد میں جب یاد آئے تو قضا تو کرے گا. حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص بھول جائے کسی نماز کو یا سو جائے اور سوتے ہوئے وہ قضا ہو جائے نماز، تو پھر کیا کرے؟ جو ہی یاد آئے یا جو ہی بیدار ہو تو اس کو ادا کرے. تو اگرچہ وقت پر ادا کرنا یہ فرض تھا، لیکن بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا. اگرچہ نماز پھر بھی پڑھنی ہوگی لیکن گناہ اٹھا لیا. اسی طرح اگر غلطی ہو گئی نماز کے اندر کوئی، تو اگرچہ سجدہ سہو کرنا ہو یا بعض اوقات لوٹانا پڑے نماز کو، لیکن گناہ کوئی نہیں ہوتا. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. یہ بھی دعا کروائی اللہ میں نے اپنے نیک بندوں کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کے اوپر ڈالا گیا تھا. ان کے اوپر جو احکام تھے بڑے سخت تھے، یہاں تک کہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو قتل نہ کرے. جب بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا تھا تو اس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. توبہ قبول نہیں جب تک کہ موت کے گھاٹ نہ اتر جائے. اتنا سخت حکم تھا. طہارت کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ بڑی سخت احکام تھے. اور اسی زمانے میں جب
یہ سخت احکام تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ وہ آئیں گے تو یوضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، تو جب وہ آئیں گے تو یہ بوجھ ان کے اوپر جو پڑا ہوا ہے، ان کی گردنوں میں جو طوق پڑے ہوئے ہیں، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائیں گے۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہم جس طرح پچھلی امتوں پر سخت احکام آئے تھے، اللہ ہمارے اوپر سخت احکام نافذ نہ کیجیے گا۔ ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، اس کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی، اور ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کی وسعت سے باہر ہو، جو وہ کر نہ سکے، یا اتنا شدید ہو، اتنا یعنی عقلی امکان تو ہو کرنے کا لیکن عادتاً انسان کے بس سے باہر ہو، تو ایسا کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ تو یہیں سے ایک بہت بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ تھوڑی بہت عبادت انجام دے لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ تسبیحات ذکر کر لیتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال رہتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہیں یہ سب کام، مزہ نہیں آتا، حلاوت نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا۔ یہ اکثر و بیشتر یہ دلوں میں یہ شبہ اور خیال پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ مایوس ہونے لگتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا لیکن کوئی حلاوت نہیں محسوس ہو رہی، کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ نماز مزہ لینے کے لیے مقصود نہیں، نماز کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے، عبادتوں کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے، عبادتوں کا مقصود اللہ کی اطاعت ہے کہ چاہے دل چاہ رہا تھا یا نہیں چاہ رہا تھا، آ کے کھڑا ہو گیا، میں آپ کے در کے اوپر، آپ کے مصلی کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہاں، اپنے اختیار سے لگانے کی کوشش کرو کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کی طرف دھیان لگاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین کہا تو معلوم ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کہا ہے میں نے، ان کی طرف دھیان لگاؤ، لگانے کی پوری کوشش کرو۔ کوشش کے باوجود اگر غیر اختیاری طور پر ادھر ادھر کے کچھ خیالات آ گئے، اللہ تعالی کی طرف سے معاف ہیں، پھر جب یاد آ جائے دوبارہ آ جاؤ۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے کہ لوگ غیر اختیاری کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اختیاری کام نہیں کرتے۔ جو اپنے اختیار سے باہر ہے اس کے تو جو یا اللہ مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا نماز میں، ہماری نماز کیا ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، پیشانیاں زمین پہ ٹیک رہے ہیں اور کچھ حقیقت نہیں حاصل ہوتی، اور اس کا رونا کیا مطلب کہ وہ حلاوت ملے، وہ مزہ آئے نماز میں کہ
جو اپنے اختیار سے باہر ہے. ارے بھائی یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ مزہ آئے یا حلاوت آئے، اور نہ یہ مقصود ہے نماز کا. نماز کا مقصود مزہ لینا نہیں ہوتا. وہ تو جب تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کر ماں سوا سے دستبرداری اختیار کر لی، تو بس سمجھو کہ الحمدللہ تمہارا جو کام تھا وہ الحمدللہ شروع ہو گیا. اب اپنی طرف سے کوشش ضرور کرو کہ خیالات ادھر ادھر کے نہ آئیں، لیکن آ جائیں تو گھبراؤ بھی مت، دوبارہ لوٹ جاؤ. تو غیر اختیاری چیز کے پیچھے پڑنا یہ شریعت میں نہیں ہوتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنا ہو رہا ہے اس پر شکر ادا کرو، مزید کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، بس اللہ اللہ خیر سلام. پھر رونا دھونا نہیں کہ ہم فلاں کام فلاں درجے تک کیوں نہیں پہنچے اور فلاں مقام تک کیوں نہیں پہنچے. ارے جب سجدے پہ سر رکھ دیا، جب سجدے پہ سر رکھ دیا تو بس اس سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے، اس سے اونچا مقام کوئی نہیں. بس تھوڑا سا دھیان کرنے کی کوشش کر لو، سبحان ربی الاعلی ذرا دل سے کہہ لو، اپنی طرف سے کوشش کر لو. پھر بھی اگر ادھر ادھر کے آتے ہیں خیالات تو آنے دو، اس کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. اور اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہماری طاقت سے باہر ہو. پھر کیا؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. پہلے تو ہمیں معاف کر دیجیے، جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دیجیے. زبان سے بھی اگر کہہ دے کوئی کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن فرمائے واغفر لنا، اور ہماری مغفرت بھی فرمائیے، بخش دیجیے. معاف کرنا ایک چیز اور واغفر لنا یہ دوسری چیز. معاف کر دیا کہ بھائی چلو تمہاری طرف سے جو زیادتی ہوئی تھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، مگر معاف کرنے کے باوجود تمہیں تھوڑی سی اپنے کام کی سزا مل گئی. معاف تو کر دیا لیکن ایک دو تھپڑ بھی لگا دی تو نہیں. وقت معاف بھی کر دیجئے اور بخش بھی دیجئے، یعنی کوئی تھوڑی بہت سزا بھی کبھی ہمیں تحمل نہیں ہے. لمحہ ہم میرے برداشت سے باہر ہے. تھوڑی دیر کو بھی اگر آپ نے جنت کی خوشبو بھی سنگھا دی، او جہنم کی العاذ باللہ اس کی بو بھی سنگھا دی، اس کی آواز بھی سنا دی، وہ بھی ہمارے تحمل سے باہر. تو واغفر لنا لا يسمعون حسیسها میں داخل فرما دی. ان لوگوں میں جو اس جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس میں داخل کر دیا. لا يسمعون حسیسها اس میں داخل فرما دی اور ہماری مغفرت کر دی. کوئی چھوٹی موٹی سزا بھی نہ دیجیے گا، علامتی سزا بھی نہ دیجیے گا. ہم تو ساری عبادتیں علامتی کرتے رہے، آپ علامتی سزا بھی نہ دیجیے گا. ایک سزا علامتی ہوتی ہے نا، کہ جیسے عدالت میں ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ کرتا تھا جج کہ عدالت برخاست ہونے تک یہاں بیٹھا رہے گا، تا برخاست سے عدالت سزا کہلاتی تھی.
یعنی ہے تو جرم اس کا، اور اس جرم کو ہم نے معاف بھی کیا، لیکن علامتی طور پر تاکہ پتہ رہے کہ اس کی سزا ملی تھی، تو تا برخاست عدالت کے برخاست ہونے تک بیٹھا رہ گیا۔ تو برخاست ہوگی تو جج صاحب جائیں گے تو یہ بھی چلے جائیں گے، تو یہ علامتی سزا۔ تو اللہ ہمیں علامتی سزا کا بھی تحمل نہیں، وہ بھی معاف فرما دی، واغفر لنا وارحمنا، اور صرف معافی نہ فرمائیے، ہم پر رحم بھی فرمائیے۔ معافی تو یہ ہو جاتی نا کہ چلو جہنم سے نکال دیا، تمہیں چھوٹی موٹی سزا بھی نہیں دی، باہر تمہارے اس کی آواز بھی نہیں آ رہی، اس کی سرسراہٹ بھی نہیں آ رہی، لیکن بیٹھے رہو باہر بیٹھے رہو، آراف میں بیٹھے رہو، کہ جس میں نہ جنت ملے گی تمہیں، نہ جہنم میں ملے گی۔ تو مغفرت تو ہو گئی اور معافی بھی ہو گئی، سزا بھی نہ ملی، لیکن کہتے ہیں رب ارحمنا، اب آگے جا کے ہمیں رحم بھی کر دیا، کہ جہنم سے تو نکال دیا، اب جہنم سے نکالنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہیں پر پڑے رہ جائیں، ہمیں اپنے رحمت سے جنت میں داخل کروا دیا۔ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے اللہ ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ اگر کوئی ہماری دل خواہش ہے، ہماری کوئی حاجت ہے، تو اے اللہ ہم آپ کے سوا کس کو کے پاس لے جائیں، کیونکہ مولا تو آپ ہی ہیں ہمارے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا ہماری کافر قوم کے اوپر ہماری مدد کیجیے۔ تو کیا کیا سکھا دیا ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیسے کیسے حقائق واضح فرما دیے۔ مانگنے والا چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں ان میں سے ہر جملے کے بعد واعف عنا کے بعد لکھا ہوا ہے وقفہ، پھر واغفر لنا کے بعد لکھا ہوا ہے وقفہ۔ تو یہ وقفہ جو ہوتا ہے یہ بڑا سکتہ ہوتا ہے، بڑے سکتے کو کہتے ہیں وقفہ۔ کیا معنی؟ کہ یہاں پر ذرا ٹھہرو تھوڑی دیر، یہ نہیں کہ بس روانی میں پڑھتے چلے گئے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، بلکہ واعف عنا پر تھوڑا سا ٹھہرو، سانس توڑے بغیر، اور اتنا ٹھہرو جو سکتے سے زیادہ ہو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تین جملے جو ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کے ادا، ٹھہر ٹھہر کے ادا کرو۔ ان کے پیچھے جو معنی کی کائنات ہے اس کے تصور کے ساتھ واعف عنا، معاف کر دیجیے، واغفر لنا، بخش دیجیے، وارحمنا، اور اللہ رحم فرما دیجیے۔ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو پھر دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں مانگنے والا بنا دے، منگتا بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منگتا بنا دے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے، تو بس انشاءاللہ دینے والے کی دین میں کوئی کمی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رمضان المبارک کا آخری اشرا
چل رہا ہے، یا اللہ یہ آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عتق من النیران کا اشرا قرار دیا، اے اللہ اس میں آپ بے شمار لوگوں کے جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں معاف بھی فرما دیجیے، ہماری مغفرت بھی فرمائیے، ہم پر رحم بھی فرمائیے، یا اللہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اور ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرمائیے، اللہم انا نسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ، یا اللہ ان رمضان کی جو باقی ماندہ ساعتیں ہیں، اے اللہ ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہر طرح کی ناقدری سے بچائیے، یا اللہ ناقدری سے بچائیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ان راتوں میں ہماری مکمل مغفرت فرما دیجیے، ہماری ساری حاجتیں اور مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے، یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد یہاں کے رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دیجیے، رمضان کی برکت سے ہم جب رمضان سے واپس جائیں تو اے اللہ آپ کے صحیح بندے بن کر جائیں، یا اللہ صحیح بندے بن کر جائیں، یا اللہ ہر طرح کے شر سے، گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔